شمالی سلطنت کے زوال سے پہلے آموس نبی۔ بچوں، یہودا کی سلطنت کے تاریخی حالات و واقعات میں ہم نے اس کے جانشین سلیمان بادشاہ کے متعلق پڑھا۔ خدا نے اسے خوب برکت دی تھی۔ تب اسرائیل ایک بڑی طاقتور قوم بن گیا۔ اس زمانہ میں یروشلم میں چاندی کی قدر و قیمت پتھروں کی طرح بے وقت ہو گئی، کیونکہ گرد و نواح کی سب قومیں اسرائیل کو طرح طرح کے قیمتی نذرانے اور ہدیے پیش کیا کرتی۔ مگر سلیمان خدا کے آگے نافرمانی کی راہوں پہ چل نکلا۔ اس نے اجنبی دیوتاؤں کی داسی عورتوں سے شادیاں رچا لیں۔ یوں خدا کی پاک ہستی کی حقارت کی۔ اپنی ان بت پرست بیویوں کی خوشنودی کی خاطر اس نے اجنبی دیوتاؤں کے لیے پوجا گھر تعمیر کروائے۔ یوں سلیمان اور سارا اسرائیل بت پرستی میں کھو گیا اور خدا سے ترک تعلق کر لیا۔ تب خداوند خدا نے سلیمان کی سلطنت کا شیرازہ بکھیر دیا۔ اسرائیل اور یہودا دو الگ سلطنتیں ہو گئیں۔ ہم نے پہلے بھی ان دونوں سلطنتوں کے زوال اور قید و بند میں گزرے حالات و واقعات کا جائزہ لیا۔ اب ہم ایک اور نقطہ نگاہ سے یہ سب جانیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ خدا نے یہودا اور اسرائیل کے زوال اور قید و بند سے پہلے اور پھر بعد میں بھی کس کس طرح آنے والے حالات کی آگاہی کے لیے ان کے پاس نبیوں کو بھیجا۔ یہ الگ بات کہ لوگ نبیوں کا تمسخر اڑاتے اور ان کے آگے مزاحمت ہی کرتے رہے، پھر بھی ہم خدا کی لازوال محبت اور صبر و برداشت سے دلی تسکین پا سکتے ہیں۔ آئیں اب اسرائیل کی غلامی کے زمانہ سے پہلے آنے والے نبیوں کی بات کرتے ہیں۔ بچوں، کس کس کو یاد ہے اسرائیل کی غلامی کا دور کس سال شروع ہوا؟ 722 قبل مسیح۔ اسرائیل کی سلطنت میں کتنے بادشاہوں کا دور گزرا؟ 19۔ کتنے بادشاہ اچھے تھے جو خدا کی رضا پر چلتے رہے؟ کوئی نہیں۔ بچوں، اگرچہ اسرائیل کے یہ 19 کے 19 بادشاہ خدا کے حضور سرکشی ہی کرتے گئے، مگر خدا نے پھر بھی لوگوں کی خبرداری کے لیے نبیوں کے ذریعہ سلسلہ کلام جاری رکھا، لوگوں کو بے سہارا اور تنہا نہیں چھوڑا، لوگوں کے لیے توبہ کے دروازے ہر دم کھلے رکھے۔ بچوں، آئیں دوسرے نبی آموس کے حالات و واقعات جانیں۔ چلیں مل کے بولیں۔ آموس۔ آموس کا زمانہ 760 قبل مسیح، وہ یربعام دوئم کے زمانہ میں نبی ہوا، یہودا کی جنوبی سلطنت میں۔ وہ ایک چرواہا تھا اور شیتوت کے باغوں کا رکھوالا بھی۔ تب خدا نے اسے پکارا کہ اسرائیل کی شمالی سلطنت کو اس کا پیغام سنائے۔ اسرائیل کے پہلے بادشاہ سے لے کر یربعام اور پھر یربعام دوئم تک 170 برسوں کا زمانہ ہے۔ یربعام دوئم اسرائیلی سلطنت کا 13واں بادشاہ تھا، مگر اب تک کسی بھی بادشاہ نے زندگی میں خدا کے خوف کو مد نظر نہیں رکھا، نہ ہی اس کی رضا پر چلا، مگر وہ پھر بھی خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی تھے۔ خدا پھر بھی ان کی طرف سے فکر مند ہی رہا، کیونکہ خدا کو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا اپنا وعدہ یاد تھا۔ وہ اسرائیلیوں پر شفیق اور مہربان ہی رہا، ان کے درمیان آتا رہا، انہیں تباہ و برباد کیا اور نہ ہی اپنی حضوری سے دور کیا۔ 2 سلاطین 14 باب 26 سے 27 آیت۔ اس لیے کہ خداوند نے اسرائیل کے دکھ کو دیکھا کہ وہ بہت سخت ہے، کیونکہ نہ تو کوئی بند کیا ہوا اور نہ آزاد چھوٹا ہوا رہا، اور نہ کوئی اسرائیل کا مددگار تھا۔ اور خداوند نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میں روئے زمین پر سے اسرائیل کا نام مٹا دوں گا۔ سو اس نے ان کو یواس کے بیٹے یربعام کے وسیلہ سے رہائی دی۔ جب آموس نے اسرائیل کی اسیری کے متعلق نبوت کی، اسرائیل بہت خوشحال تھا
وہ توبہ کی طرف نہیں آئے کیونکہ خدا کی برکتوں کے سرور میں کھوئے تھے۔ تب خدا نے آموس نبی کو بھیجا کہ انہیں دروازہ پر کھڑی تباہی سے آگاہ کر دے۔ اگرچہ خدا نے ایلیا، الیشع، یونا بہت سے نبیوں کو بھیجا کہ اسرائیل کو خبردار کریں، مگر ان پر یہ سب بے اثر تھا۔ خدا نے اسرائیل کو تباہی کی راہوں سے باز رکھنے کی حتمی کوشش کے طور پر آموس کو بھیجا۔ جی، تو اسرائیل آخر کن گناہوں میں ملوث تھا؟ اسرائیل کے گناہ، آموس 1:1 تقو کے چرواہوں میں سے آموس کا کلام جو اس پر شاہ یہودا عزیہ اور شاہ اسرائیل یربعام بن یواس کے ایام میں اسرائیل کی بابت بھوچال سے 2 سال پہلے رویا میں نازل ہوا۔ آموس 2:6 خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا، کیونکہ انہوں نے صادق کو روپیہ کی خاطر اور مسکین کو جوتیوں کے جوڑے کی خاطر بیچ ڈالا۔ آموس 8:5-6 اور ایفا کو چھوٹا اور مسکال کو بڑا بناتے اور فریب کی ترازو سے دغا بازی کرتے اور کہتے ہو کہ نئے چاند کا دن کب گزرے گا تاکہ ہم غلہ بیچیں، اور سبت کا دن کب ختم ہوگا کہ گیہوں کے کھتے کھولیں، تاکہ مسکین کو روپیہ سے اور محتاج کو ایک جوڑی جوتیوں سے خریدیں اور گیہوں کی پھٹکن بیچیں۔ آموس 3:10 کیونکہ وہ نیکی کرنا نہیں جانتے۔ خداوند فرماتا ہے جو اپنے کسروں میں ظلم اور لوٹ کو جمع کرتے ہیں۔ آموس 8:7 خداوند نے یعقوب کی حشمت کی قسم کھا کر فرمایا ہے، میں ان کے کاموں میں سے ایک کو بھی ہرگز نہ بھولوں گا۔ اسرائیلی دھوکہ دہی، چال بازی سے لاچاروں کی سادہ لوہی کا فائدہ اٹھاتے، لوٹ کھسوٹ کے مال سے ذخیروں کے انبار لگاتے، اسی مال سے خداوند کے حضور قربانیاں چڑھاتے رہے، ہر 3 دن بعد دے یکی ادا کرتے اور اپنی ان اداؤں کا موازنہ موسیٰ کے احکام سے کرتے۔ استثنا 14:28 3 برس کے بعد تو تیسرے برس کے مال کی ساری دے یکی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا۔ اسرائیل کے یہ متمول حضرات نیکی اور خدا ترسی کا ایک نمونہ لگتے تھے، مگر خدا کی نظر میں ان کے یہ ہدیے اور نذرانے بے قیمت اور ناپسندیدہ تھے، کیونکہ یہ سارے عوامل ضرورت مندوں اور محتاجوں سے لوٹی کھسوٹی دولت کی نمود و نمائش تھے۔ تب خدا نے فرمایا، آموس 4:4-5 بیت ایل میں آؤ اور گناہ کرو اور جلجال میں کثرت سے گناہ کرو، ہر صبح اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز دے یکی لاؤ اور شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو، کیونکہ اے بنی اسرائیل یہ سب کام تم کو پسند ہیں، خداوند فرماتا ہے۔ آموس 5:25-26 اے بنی اسرائیل، کیا تم 40 برس تک بیابان میں میرے حضور ذبیحے اور نذر کی قربانیاں گزرانتے رہے؟ تم تو ملکوم کا خیمہ
اور ایمان کے بت جو تم نے اپنے لیے بنائے اٹھائے پھرتے تھے۔ بچوں، بیت ایل اور جلجال ایسی جگہ تھی جہاں اسرائیلی قربانیاں ادا کرتے تھے۔ مگر خدا نے کہا یہ وہ جگہ ہیں جہاں اس کے خلاف گناہ کیا گیا۔ آخر وہ کیسے؟ کیونکہ وہ اپنی معاشرتی حیثیت پر ناز کرتے، اپنے اختیارات اور مال و دولت سے غریبوں کو لوٹتے اور ان پر ظلم و زیادتی کرتے۔ مزید یہ کہ جو اپنے قصروں میں ظلم اور لوٹ کو جمع کرتے ہیں، اپنی نیک نامی کے اظہار کے لیے خود کو مذہب کے بڑے پیروکار ثابت کرنے کا دکھاوا کرتے، یوں موسیٰ کے احکام سے بڑھ کر قربانیاں کرتے۔ اگر ہم صرف ظاہری طور پر مذہبی رکھ رکھاؤ کا دکھاوا تو کرتے جائیں مگر زندگی کے اصل شب و روز میں خدا کا خوف دل سے نہ مانے، تب یہ بات خدا کے لیے ناگوار ہوتی ہے۔ اسی لیے خدا نے کہا اسرائیل کے لوگ بیابان میں 40 سال بھٹکتے رہے مگر خداوند یہوہ کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے دلوں میں مصر اور کنعان کے بتوں کی محبت بسا لی، اگرچہ وہ خداوند یہوہ کا صندوق اٹھائے پھرے، مگر خدا کی پاک نظر میں ان کا بے روح فعل بے جان ڈھانچہ اٹھائے پھرنے کے برابر تھا۔ چنانچہ خدا نے نبی کی زبانی انہیں خبردار کیا۔ آموز 5 باب 21 سے 23 آیت۔ میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا اور ان سے نفرت رکھتا ہوں، اور میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا، اور اگرچہ تم میرے حضور سوختنی اور نظر کی قربانیاں گزرانو گے تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا، اور تمہارے فربا جانوروں کی شکرانہ کی قربانیوں کو خاطر میں نہ لاؤں گا۔ تو اپنے سرود کا شور میرے حضور سے دور کر، کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز نہ سنوں گا۔ بچوں، خدا اسرائیل کے مذہبی تہواروں پر خوش ہوا کرتا تھا، ان کے اجتماع اور قربانیاں قبول کرتا تھا، کیونکہ خدا نے موسیٰ سے کہا تھا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ میرا چڑھاوا یعنی میری وہ غذا جو راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے، تم یاد کر کے میرے حضور وقت معین پر گزرانا کرنا۔ گنتی 28 باب 2 آیت۔ مگر اب خدا نے ان رسموں سے بیزاری ظاہر کر دی۔ پہلے خدا داؤد کی قائم کردہ عبادت کی جماعت سے خوش تھا، پھر داؤد اور لشکر کے سرداروں نے آصف اور ہیمان اور یدوتون کے بیٹوں میں سے بعضوں کو خدمت کے لیے الگ کیا تھا کہ بربط اور ستار اور جانج سے نبوت کریں، اور جو اس کام کو کرتے تھے ان کا شمار ان کی خدمت کے مطابق یہ تھا۔ 1 تواریخ 25 باب 1 آیت۔ اور لاوی اور ہر صبح اور شام کو کھڑے ہو کر خداوند کی شکر گزاری اور ستائش کریں۔ 1 تواریخ 23 باب 30 آیت۔ مگر اب خدا ان آوازوں کو خود سے دور ہٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ ان مصنوعی اور جھوٹے عبادتی گیتوں سے بیزار ہو چکا تھا۔ خدا نے کوہ سینا پر اسرائیل کے سامنے اپنے نام کا اعلان کیا تھا۔ خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا۔ لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ خروج 34 باب 6 سے 7 آیت۔ چونکہ خدا
मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा। इसलिए उसने आमूस की जबानी खबरदार किया। इसराइल की असूर के हाथों गुलामी की पेशनगोई। आमूस 3 बाब 1 से 2 आयत और 11 आयत। ए बनी इसराइल, ए सब लोगों जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल लाया, ये बात सुनो जो खुदावंद तुम्हारी बाबत फरमाता है। दुनिया के सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगजीदा किया है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी सारी बदकिरदारी की सजा दूंगा। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि दुश्मन मुल्क का मुहासरा करेगा और तेरी कुव्वत को तुझसे दूर करेगा और तेरे कसर लूटे जाएंगे। आमोस 6 बाब 4 से 7 आयत। जो हाथी दांत के पलंग पर लेटते और चारपाइयों पर दराज होते और गल्ला में से बर्रों को और तवीला में से बछड़ों को लेकर खाते हो और रबाब की आवाज के साथ गाते और अपने लिए दाऊद की तरह मौसीकी के साथ इजाद करते हो, जो प्यालों में से मैं पीते और अपने बदन पर बेहतरीन इतर मलते हो, लेकिन यूसुफ की शिकस्ता हाली से गमगीन नहीं होते, इसलिए वो पहले असीरों के साथ असीर होकर जाएंगे और उनके ऐशो नशात का खात्मा हो जाएगा। आमोस 4 बाब 2 आयत। खुदावंद खुदा ने अपनी पाकीज़गी की कसम खाई है कि तुम पर वो दिन आएंगे जब तुमको आंकड़ों से और तुम्हारी औलाद को शस्तों से खींच ले जाएंगे। आमोस 6 बाब 14 आयत। लेकिन खुदावंद रब्बुल अफवाज फरमाता है, ए बनी इसराइल, देखो मैं तुम पर एक कौम को चढ़ा लाऊंगा और वो तुमको हमात के मदखल से वादी अरबा तक परेशान करेगी। बच्चों 2 सलातीन 14 बाब 25 आयत के मुताबिक युरबाम ने इसराइल की हदूद को हमात के मदखल से मैदान के दरिया तक बढ़ा लिया। मैदान के दरिया को बहरे मुर्दार भी कहा जाता है। बच्चों ये इलाका आखिर कार तस्खीर कर लिया गया। मगर अब आमूस ने नबूवत की, दुश्मन इन्हें आंकड़ियों से बांधकर उनके मुल्क हमात के मदखल से वादी अरबा तक घसीट ले जाएगा। बच्चों ये वो सरहदें हैं जो खुदा ने युरबाम दोएम को अनायत की थी, जिन्हें उसने तस्खीर किया था। मगर इसराइलियों ने इस पर भी खुदा की हस्ती और उसका दबदबा नहीं माना, चुनाचे खुदा ने ये इलाका फिर उनके दुश्मनों को लौटा दिया। आमूस की नबूवत का जमाना लगभग 760 कबल मसीह था और युरबाम 782 कबल मसीह में बादशाह बना। इसका मतलब ये हुआ कि महज 2 दहाइयां पहले खुदा ने इसराइल को ये इलाके बख्शे थे और अब खुदा उनसे ये इलाके वापस ले लेने को था और इसराइल को असीर होकर शमाल की तरफ एक मुल्क में जाना था, एक गैर मुल्क जिसका नाम असूर था। इसराइल की जल्द गुलामी का ऐलान। आमोस 7 बाब 8 से 9 आयत। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि ए आमोस, तू क्या देखता है? मैंने अर्ज की कि साहूल। तब खुदावंद ने फरमाया, देख मैं अपनी कौम इसराइल में साहूल लटकाऊंगा और मैं फिर उनसे दरगुजर न करूंगा और इजहाक के ऊंचे मकाम बर्बाद होंगे और इसराइल के मकदस वीरान हो जाएंगे और मैं
یربعام کے گھرانے کے خلاف تلوار لے کر اٹھوں گا۔ آموس 9 باب 9 آیت۔ کیونکہ دیکھو میں حکم کروں گا اور بنی اسرائیل کو سب قوموں میں جیسے چھلنی سے چھانتے ہیں چھانوں گا، اور ایک دانہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے گا۔ بچوں، خدا نے آموس کے ذریعہ اعلان کر دیا کہ اسرائیل کو دوسروں کی غلامی کرنی پڑے گی، مگر کیا لوگ نبی کی زبانی یہ اطلاع پا کر اپنے گناہوں سے باز آئے؟ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ آموس بنی یہودا میں سے تھا، مگر خدا نے اسے اسرائیلیوں کے لیے اپنا پیغام دے کر بھیجا، اور یہ پیغام اسرائیل کے لیے جلا وطنی اور غلامی کی بری خبر تھا۔ چنانچہ اسرائیل کے مبلغ تو بہت ہی سیخ پا ہوئے۔ آموس 7 باب 10 سے 13 آیت۔ تب بیت ایل کے کاہن امسیا نے شاہ اسرائیل یربعام کو کہلا بھیجا کہ آموس نے تیرے خلاف بنی اسرائیل میں فتنہ برپا کیا ہے، اور ملک میں اس کی باتوں کی برداشت نہیں، کیونکہ آموس یوں کہتا ہے کہ یربعام تلوار سے مارا جائے گا اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا۔ اور امسیا نے آموس سے کہا، اے غیب گو، تو یہودا کے ملک کو بھاگ جا، وہیں کھا پی اور نبوت کر، پر بیت ایل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور شاہی محل ہے۔ بچوں، اس مبلغ نے نہ صرف آموس کی تنبیہ مسترد کر دی، بلکہ نبی کو اپنی زبان بند رکھنے اور اپنے ملک یہودا واپس بھاگ جانے کو بھی کہا۔ آموس 7 باب 14 سے 15 آیت۔ تب آموس نے امسیا کو جواب دیا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا، بلکہ چرواہا اور گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں، اور جب میں گلہ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا تو خداوند نے مجھے لیا اور فرمایا کہ جا میری قوم اسرائیل سے نبوت کر۔ بچوں، آموس بھی یہی چاہتا تھا کہ اپنے وطن میں رہے، چرواہا بن کر سادہ زندگی جس کا وہ عادی تھا وہی زندگی گزارے، مگر خدا نے اسے اسرائیل کی طرف جانے کا حکم دے دیا۔ اس کے لیے صرف ایک ہی راہ تھی، فرما برداری۔ آموس 8 باب 1 سے 2 آیت۔ خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ تابستانی میووں کی ٹوکری ہے، اور اس نے فرمایا اے آموس تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ تابستانی میووں کی ٹوکری۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ میری قوم اسرائیل کا وقت آ پہنچا ہے، اب میں اس سے درگزر نہ کروں گا۔ بچوں، گرمیوں کے موسم میں پھل چند ہی روز میں گل سڑ جاتے ہیں، اسی لیے خدا نے آموس کو اسرائیل کی حیثیت گرمیوں میں پھل جیسی دکھائی۔ اس کا مطلب یہی تھا، اسرائیل کی بدحال غلامی کا دور سر پر آن پہنچا ہے۔ خدا نے کہا وہ اسرائیل پر قحط نازل کرے گا، کیونکہ وہ خدا کے احکام نہیں سنتے۔ بچوں، اگر آپ اسرائیلی ہوتے تو کیا نبی کی تنبیہ پر کان لگاتے، توبہ کرتے، یا پھر نبی کو مار بھگاتے؟ اگر کوئی بزرگ یا کوئی استاد آپ کو بتائے کہ آپ کی حرکتیں خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، تو کیا آپ توجہ سے سنیں گے اور اپنا انداز درست کریں گے؟
या अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेंगे और यूं जाहिर करेंगे जैसे आपने तो कुछ सुना ही नहीं। इसराइलियों ने यही ख्याल किया कि नबी को भगा देने से आने वाली बला टल जाएगी, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को मुस्तरद कर दिया। इसीलिए खुदा ने कहत भेजने का ऐलान कर दिया। इस कहत का मतलब था खुदा के कलाम का कहत, यानी खुदा आने वाले दिनों में उनसे कलाम नहीं करेगा। क्या आपको याद है सैमुअल नबी के जमाना में उन पर कोई बादशाह नहीं था। उस जमाना में काजी उन लोगों पर हाकम थे। कज़ात 17 बाब 7 आयत। और बैतलहम यहूदा में यहूदा के घराने का एक जवान था जो लावी था, ये वहीं टिका हुआ था। 1 सैमुअल 3 बाब 1 आयत। और वो लड़का सैमुअल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था, और उन दिनों खुदावंद का कलाम गरां कदर था, कोई रोया भरमला ना होती थी। लोग अब भी खुदा के कलाम को मुस्तरद कर देते थे, चुनांचे खुदा ने अपना कलाम रोक लिया और लोगों को दिलासा देना छोड़ दिया। यिर्मयाह 14 बाब 18 आयत। अगर मैं बाहर मैदान में जाऊं तो वहाँ तलवार के मकतूल हैं, और अगर मैं शहर में दाखिल होऊं तो वहाँ काल के मारे हैं। हाँ, नबी और काहन दोनों एक ऐसे मुल्क को जाएंगे जिसे वो नहीं जानते। बच्चों, सरकश दिल की हठधर्मी से काम लेते हुए अकल की बातों के आगे कान बंद कर लिए जाएं तो ये इसराइलियों जैसी हमाकत ही कहलाएगी। हमें आसमानी बाप के हुजूर मदद की दरख्वास्त करनी होगी कि हमारे वजूद में ऐसी तहरीक पैदा कर दे कि हम अपने गुनाहों का एतराफ करके तौबा की तरफ लौट आएं, खुश दिली और आजिजी से ऐसे काम करें जिनसे खुदा खुश हो जाए। आए दुआ करें। प्यारे बाप, बज़ाहिर तो यही लगता है कि इसराइली तेरे एहकाम के मुताबिक कुर्बानियां करते, नजराने लाया करते और तेरे एहकाम की फरमाबरदारी किया करते, मगर दर हकीकत तो वो हीला साजियों से सादालू और गरीब आवाम को लूटा करते थे। तूने बताया भी कि उनकी ये हरकतें तेरी नजर से पोशीदा नहीं। प्यारे बाप, मेरी मदद फरमा, मुझे ईमानदारी सिखा दे, मेरे दिल को यकसुई दे दे कि ये चीजें तुझे मजहबी रखरखाव से कहीं ज्यादा अजीज है। मेरी मदद फरमा कि संडे स्कूल में हाजिरी, इबादत के गीतों और तेरे कलाम से वाकफियत को ही अपने लिए एक अच्छा बच्चा होने की इलामत जानकर बैठ ना जाऊं। मेहरबानी से मेरी मदद फरमा। मेरे मुंह की बातें, दिल के ख्याल और मेरी हरकतें तेरी निगाहों में मकबूल ठहरें। प्यारे बाप, मैं मानता हूँ जब कोई मेरी कोताहियों और बेढंगी हरकतों की निशानदही करता है तो ऐसे में मेरा रद्द अमल भी इसराइलियों जैसा ही हो जाता है कि जाओ आमूस, मेरी जान छोड़ो। कभी तो मुझे एक लफ्ज तक सुनना गवारा नहीं होता, मेरे कानों में कोई आवाज ना पड़े, क्योंकि मैं अपनी राहों से हटना ही नहीं चाहता। मुझे नसीहत करने वाले भी जहर लगते हैं। जब तक दूसरे अपना मुंह बंद रखें, मुझे अपना आप बेऐब और शानदार लगता है। प्यारे बाप,
मैं जानता हूँ ये बड़ी बेवकूफी की बात है, मगर फिर भी नसीहत सुनना निहायत ही नागवार लगता है। प्यारे बाप, मेहरबानी फरमा, मुझे एक ताबेदार दिल अता कर और ऐसे कान जिन्हें नसीहत की बातें भली लगें। मुझे वो लगन दे कि तेरी राहों पे चलूं। प्यारे बाप, मैं तेरी बरकतों के साया तले जीना चाहता हूँ। तू मुझे देखकर मुस्कुराता रहे और मुझ पर अपना रहमो करम जारी रखे। यीशु के प्यारे नाम में आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। तेरा बात पूरा और ठीक और तेरा पैमाना भी पूरा और ठीक हो, ताकि उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है तेरी उम्र दराज हो। इस्तिस्ना 25 बाब 15 आयत।